یہی میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں دو دن پہلے بڑا ڈھنڈورا پیٹا ہے عید غدیر کا، بڑا ڈھنڈورا پیٹا عید غدیر کا جی عید غدیر عید غدیر بولا جو عید نہیں مناتا اسے مولا سے محبت نہیں ہے، عید غدیر بڑا ڈھنڈورا پیٹا ہے۔ میں نے کہا بھئی عید غدیر منائی کیوں ہے ذرا یہ بتانا؟ بولا جی حضور کو حضرت علی کو حضور نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میں نے کہا اگر لفظ مولا کی وجہ سے عید غدیر بنتی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مولا وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مولا، فرمایا جبریل بھی مولا ہیں، تم صالحین مومنین فرمایا او بھی مولا۔ تو پھر اگر حضور کی حضرت علی کو مولا کہنے سے عید بنتی ہے تو پھر جس دن اللہ نے جبریل کو مولا کہا اس دن بھی عید مناؤ، پھر اس دن عید نہیں منا رہے ہیں جی۔ اور آگے چلیے، میں نے کہا جی عید کیوں منائی؟ بولا جی اللہ نے اور حضور نے حضرت علی کی شانیں بیان کر دی، حضرت علی کے رتبے بیان کر دیے، تو میں نے کہا اگر فضیلت کی وجہ سے عید منائی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو کہا تھا صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا، تو اس دن تو حضور نے حضرت علی کے یہ رتبے بیان کر دیے کہ کمال ہو گئی۔ حضور نے کہا جھنڈا دوں گا اس کو جو خیبر فتح کر کے آئے گا، جب خیبر فتح کر کے آنے والے کو حضور نے کہا جھنڈا اسے دوں گا، تو پھر اس دن عید کیوں نہیں منا رہے بھائی؟ اس دن عید مناؤ، نہیں اس دن بھی عید نہیں منا رہے، وہ دن بھی ان کے نزدیک عید کا دن نہیں ہے۔ اور آگے چلو، اگر عید ہی منانی ہے عید ہی منانی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ حق رکھتے ہیں، حضرت علی سے زیادہ حق حضور کا ہے۔ حدیبیہ والے دن عید مناؤ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرا ہاتھ رب کا دستے قدرت ہے، اس دن عید مناؤ، نہیں اس دن بھی عید نہیں منا رہے۔ بھئی اگر فضیلت والے دن عید منانی ہے کہ حضرت علی کی فضیلت ظاہر ہوئی، تو جس دن ہجرت کر کے صحابہ مدینہ شریف تشریف لائے مکے سے اور حضور نے مواخات قائم کر دی، ہر صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے روتے روتے، انہوں نے کہا سرکار سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور اٹھے، حضور نے حضرت علی کو سینے لگایا، حضور نے کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے تو وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ تو جس دن حضور نے حضرت علی کو یہ کہا کہ تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے، اس دن عید مناؤ، نہیں اس دن عید نہیں منائیں گے۔ اور حضور نے حضرت علی کی تھوڑی فضیلتیں بیان کی، جس دن حضور نے یہ کہا تھا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرتا ہے، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شیان بیان کی کہ حضرت علی کو مومن اور منافق کے درمیان پہچان قرار دے دیا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے، اس دن کو عید مناؤ یار، مومن کی پہچان بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو، نہیں اس دن بھی عید نہیں منائیں گے۔ عید کس دن منائیں گے؟ کہتے جی 18 ذی الحجہ کو عید ہوگی، کیوں؟ کہا حضور نے حضرت علی کو مولا کہا ہے، تو میں نے کہا مولا کہنے سے عید بنتی ہے تو پھر اللہ نے جس دن جبریل کو مولا کہا اس دن بھی عید ہو، اس دن نہیں۔ اگر فضیلت سے عید بنتی ہے تو حضور نے خیبر والے دن جو فضیلت بیان کی اس دن عید مناؤ، اس دن بھی نہیں، صرف اس حدیث پر عید منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان کا ایک اور ان کی پلاننگ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ حضور نے مولا کہا، انہیں لفظ مولا سے عید یاد نہیں آئی، یہ کہتے ہیں اس دن حضور نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے۔ ہم نے کہا اگر حضرت علی کو خلیفہ مانو گے نا اور پھر عید مناؤ گے سنی ہو کر، جو شیعہ ہے وہ تو منا رہا ہے، لیکن اگر سنی ہو کر عید مناؤ گے تو پھر تمہارے اس ایک لفظ عید سے پتہ کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لفظ عید سے تم حضرت ابو بکر پر بھی الزام لگاؤ گے، حضرت عمر پر بھی الزام لگاؤ گے، حضرت عثمان پر بھی الزام لگاؤ گے کہ یہ تینوں غاصب تھے، انہوں نے غصب کیا، حضرت علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا۔ اس ایک لفظ عید سے تیری ساری سنیت کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے کوئی ہم سے پوچھے پھر بتاؤ اگر عید غدیر نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ہم کہیں گے حدیث غدیر حق ہے، حضور نے مولا علی کی شان بیان کی، حق ہے، حضور نے حضرت علی کو مولا کہا، حق ہے، حضور نے حضرت علی کے درجے بیان کیے، حق ہے۔ ہم حدیث غدیر کو مانتے ہیں، عید غدیر کو نہیں مانتے، کیونکہ حدیث غدیر سے بندہ سنی بھی بنتا ہے، مولا علی کا محب بھی بنتا ہے، عید غدیر سے بندہ ابو بکر کا مخالف بنتا ہے، عمر کا مخالف بنتا ہے، عثمان کا مخالف بنتا ہے، عید غدیر سے شیعہ بنتا ہے اور حدیث غدیر سے بندہ سنی بنتا ہے۔
समझ में आ गई बात? अगर ईद का दिन कहोगे तो अगर हजरत अली की फजीलत के दिन ईद है तो फिर जिस जिस दिन फजीलत बयान हुई उस दिन ईद ही होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो भाई। तो बाकी दिनों में ईद क्यों नहीं मनाते भाई? ईद गदीर, ईद गदीर। हमारे कई सुन्नियों को भी मखमसा पड़ गया, कहते हैं ईद गदीर मनाओ। तो मैंने कहा ईद किसने लफ्ज इजाद किया बताओ? ईद क्या है? हदीस गदीर तो है, ईद क्या है? ये ईद का लफ्ज कहां से आ गया भाई? तो ईद का मकसद क्या है? ईद का मकसद यही है कि आज हुजूर ने मौला अली को खलीफा मुकर्रर कर दिया। ईद उन्होंने निकाली है, हमारी ईद तो नहीं है। हदीस हक है, हमारी जानें कुर्बान है इस हदीस पर। अली को मौला हम कहते हैं, बोलो अली मौला। आवाज नहीं आई, अली मौला हम कहते हैं। हदीस गदीर से हुजूर ने अली को मौला कहा और कहा मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका। पूरा मजमा गज के पता लगे ये ईद गदीर वाले नहीं है, ये हदीस गदीर वाले हैं। मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये अकीदा है अली मौला का। हम कहते हैं कोई मिट्टी की सरजमीन से निकलकर कच्ची मस्जिद में आए, ये देखे ये सारा मजमा मौला अली का चाहने वाला है। ईद गदीर वाला, ये सब हदीस गदीर वाले हैं। तो अगर ईद मनानी है तो हर उस दिन में मनाओ जिस दिन मौला अली की शान हुजूर ने बयान फरमाई, हर उस दिन में मनाओ। बाकी किसी दिन में नहीं मनाते, सिर्फ इधर। क्यों? इधर ईद कहने से तेरी सुन्नियत का सारा शहराजा बिखर जाएगा। सही कहा था मौलाना सैयद मुजफ्फर शाह साहब ने, बंदा आला हजरत के अकीदे को छोड़ता है ना, तो जब आला हजरत के अकीदे को छोड़ता है, इधर से सीएगा, इधर से उधेड़ेगा, इधर से उधेड़ेगा, इधर से सीएगा, इधर से सीएगा, इधर से उधेड़ेगा, इधर से उधेड़ेगा, इधर से सीएगा। आला हजरत को छोड़े तो फिर सुन्नियों को भी ईद गदीर मनानी पड़ गई। क्यों? आला हजरत को छोड़ दिया। एक लफ्ज ईद से तेरी सुन्नियत गई। अगर ईद कहेगा तो फिर अबू बकर पर इल्जाम है, उमर पर इल्जाम है, उस्मान पर इल्जाम है। लिहाजा हम हजरत अबू बकर की सुन्नत पर अमल करेंगे, हजरत उमर की सुन्नत पर अमल करेंगे। जिस दिन हुजूर ने कहा जिसका मैं मौला उसका, नहीं आवाज आई, जिसका मैं मौला उसका, तो जिस दिन हुजूर ने कहा ना जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हजरत उमर ने जाकर कहा अली मुबारक हो। तो मैंने कहा हदीस गदीर से मुबारक देना हजरत उमर की सुन्नत हुई। हजरत उमर को मौला मानना यह सुन्नियत की पहचान है, यह सुन्नियत की पहचान है। लेकिन उस दिन ईद मनाना यह शियत की पहचान है, सुन्नियत की पहचान है। इसलिए हदीस गदीर हक है, ईद गदीर हक। और आगे चलो, मैंने कहा हुजूर ने क्या किया था गदीर पर? बोला हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर उठाया। हुजूर ने कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा यहां हुजूर ने हाथ उठाकर कहा था ना, हाथ उठाकर। मैंने कहा हमारे पास इससे बड़ी दलील है, हमारे पास इससे, लेकिन हम उस दिन ईद नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हम खलीफा की जो तरतीब है वही मानते हैं जो चली आई है, वही जो बुजुर्गों ने बयान। तुमने कहा हुजूर ने हाथ उठाया, हक है। हुजूर ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ईद नहीं। क्यों? मैंने कहा अगर ईद मनाएंगे तो फिर गदीर खुम पर तो हुजूर ने हाथ उठाकर कहा था, लेकिन हुदैबिया पे हाथ थोड़ी उठाया। हुजूर ने तो अपना हाथ ही कह दिया उस्मान का हाथ है। तो फिर हम उस दिन को ईद हुदैबिया तो नहीं कहते। अगर हम तुम्हारी तरह मुनाफिक होते, हमारे दिलों में तुम्हारी तरह चोर होता, हमारे दिलों में तुम्हारी तरह डाका डालने की प्लानिंग पॉलिसी होती, तो हम कहते उधर हाथ उठाकर कहा था, लिहाजा वो ईद गदीर है। हुदैबिया को भी ईद हुदैबिया मानो, क्योंकि उस्मान के लिए हुजूर ने अपने हाथ तो
عثمان کا ہاتھ کہہ دیا، لہذا حضور کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ عید مانو، لیکن ہم عید نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا نہیں مانتے۔ جو پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانے وہ نہ عید حدیبیہ منائے گا نہ عید غدیر منائے گا، وہ صرف مصطفیٰ کی حدیث پر احترام کرتے ہوئے حدیث منائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بھائی حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ علی کا ہاتھ ہے، اور ہے کس کے ہاتھ میں؟ حضور کے۔ اور کہا من کنت مولا فہذا علی، تو حضور نے علی کا ہاتھ اٹھا کر، مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا، وہاں ہاتھ اٹھا کر کہا، یہاں اپنا ہاتھ ہی عثمان کا ہاتھ بنا دیا۔ تو پھر اگر دونوں طرف جاؤ گے تو بتاؤ، مصطفیٰ کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بن جائے، یہ درجہ زیادہ ہوگا، یا حضور ہاتھ اٹھا کر کہیں مولا علی کا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ درجہ زیادہ ہوگا؟ لازمی بات ہے ادھر درجہ زیادہ ماننا پڑے گا، لیکن ہم یہ درجہ بندی کرتے ہی نہیں ہیں۔ آواز ہی نہیں آئی؟ کیونکہ ہم سنی ہیں، کیونکہ ہم، ہاں جی، اس لیے کئی ہمارے سنی بیچارے انہوں نے کہا یار کہیں عید غدیر نہ منائی تو ایسا نہ ہو ہم سنی نہ رہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ان کی نقل کر کے تم سنی ہو؟ ہم کسی کی نقل کر کے سنی نہیں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو مان کر سنی ہیں۔